بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف لوگوں کی مراجعات بکثرت عاملین حضرات کی طرف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر چونکہ ہر چیز تقریباً 2 نمبر وجود پذیر ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی جو پہلے دیسی خوراکیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، گندم تک بھی ہماری جو ہے وہ بھی یوریا وغیرہ کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے، یعنی ملاوٹ والی ہو چکی ہے۔ اس کے اندر بھی جو قدرتی طور پہ طاقت قوہ ہوتی تھی وہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے باوجود اگرچہ ہم خالص چیزیں لیتے ہیں لیکن وہ خالص نہیں ہے، اگرچہ وہ زمین کی پیداوار ہے لیکن اس کے اندر پھر بھی کیمیکلز کی بھرمار کی وجہ سے جو زمین کی پیداوار ہے اس کے اندر بھی وہ قدرتی پن باقی نہیں رہتا۔ تو جب اس میں قدرتی پن نہیں ہے تو لا محالہ اس میں وہ غذائیت وہ طاقت نہیں ہے۔ تو غذائیت اور طاقت کی کمی کی بدولت بہت سے احباب ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارا جسمانی صحت جو ہے وہ بہت ویک ہے، ویکنس ہمارے میں بہت پائی جا رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین وہ پریگننسی کے دوران ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے ٹیسٹ کروائی ہیں، اس کے اندر خون کا لیول کم ہو گیا اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ بچہ بھی جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل کی طرف مراجعت کی جاتی ہے، عاملین کی طرف لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے لیے کیا ہم ایسا عمل کریں کہ یہ جو جسمانی کمزوری جو ہمارے کو لاحق ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے بکثرت اعمال مذکور ہیں، لیکن ایک آسان عمل بیان کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بوتل پانی کی بھر لیں اور سورۃ مدثر ایک ایسے کاغذ پر جس میں کوئی لکیریں نہ ہوں، جسے کورا کہا جاتا ہے ہمارے اصطلاح میں، ایسے کاغذ کے اوپر سورۃ مدثر تحریر کریں۔ مکمل تحریر کرنے کے بعد یہ پانی کی اس بوتل کے اندر اسے ڈال دیں اور صبح نہار منہ یہ پانی سے پلائیں۔ جو بھی کمزور ہو، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، اس کی کمزوری جسمانی اعتبار سے جو بھی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اس پہ بہت سارے احباب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت سورۃ مدثر کو ہم تحریر کریں گے تو اس کے اندر تو زبر زیر پیش لکھنی پڑے گی، تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی گوش گزار کیے دوں کہ یہ جتنے بھی غیر عربی لوگ ہیں زبر زیر کی ضرورت ان کے لیے ہے، وگرنہ کلام عرب کے اندر زبر زیر وغیرہ کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی عربیوں کے لیے۔ جس طریقے سے ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں ہمارے کو پتہ ہے کہاں پہ زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے عربوں کو بھی اس چیز کا چونکہ پتہ ہوتا ہے، یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ تو لہٰذا جب ہم خود اسے تحریر کر رہے ہیں تو لا محالہ ہمارے کو پتہ ہے یہاں پر کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو بغیر زبر زیر پیش کے آپ اسے تحریر کریں اور تحریر کرنے کے بعد پانی کی بوتل میں رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو پئیں۔ اگر یہ دقت طلب ہو نہ کر سکے، لکھنا نہ ہو سکے آپ سے، تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ یہی سورۃ مدثر کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کی بوتل پہ دم کر لیں اور دن بھر اس پانی کو کمزور افراد کو پلاتے رہیں۔ کچھ عرصہ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ عمل خوب فربہی لائے گا جسم کے اندر، اور اسی طریقے سے جسم کے اندر جو بلڈ کی کمی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل ہم نے پریگننسی کے دوران میں بہت زیادہ مؤثر پایا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ کو پتہ ہے عاملین کی طرف مرد تو اتنی مراجعت نہیں کرتے جتنا عورتیں آتی ہیں، ان کے سر پہ بھی درد ہو تو یہ فٹافٹ عاملوں کے پاس بھاگتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہمارے پاس چونکہ بکثرت آ رہا ہے تو ہم نے اس میں یہ عمل کو بہت زیادہ مجرب پایا ہے کہ جو بلڈ کی کمی ہوتی ہے یا بچے کی کمزوری ہوتی ہے شکم مادر کے اندر، وہ سب کی سب اس سے کور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔